بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی اور وہ کس طرح سے پوری ہوئی؟ محترم ساتھیو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین ایسے مارکے تھے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں پہلے سے ہی پیش گوئی ارشاد فرما دی تھی۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیش گوئی میں جنگ جمل اور جنگ صفین کو منع ان بیان نہیں فرمایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا، اور اس میں حق پر کون ہوگا اور باطل کون ہوگا اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا، جیسا کہ حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں حق کی جانب جنت کی جانب بلاتا ہوگا اور وہ تجھے اور دوسرے لوگوں کو دوزخ کی جانب ہانکنے والی جماعت ہوگی۔ ایسے ہی امام طبری اور امام زہری نے بھی اور بہت سی روایات بیان کی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہمراہ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جوتا ٹوٹ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مبارک مرمت کرنے کی غرض سے اس جگہ پر رک گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہمراہ تھوڑا آگے تشریف لے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جیسے میں نے مشرکین سے اور کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا ہے، ایسے ہی میرا ایک صحابی مسلمانوں کے ساتھ جدل اور قتال کرے گا اور وہ حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق حق پر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی جو اس وقت میرے جوتے مرمت کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ساتھیو، درجہ بالا بیان کردہ احادیث میں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں کنایوں میں یہ واضح فرما دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ قتال کریں گے، اور اس حالت میں قتال کریں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق حق پر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد مسلمانوں کا سیاسی شیرازہ بکھر کر رہ گیا اور مسلمان ایک دوسرے کے ہی خون کے پیاسے ہو گئے، اور بہت سے جید صحابہ کرام علیہ اجمعین اس پرفتن دور میں نیوٹرل ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے نہ تو کسی ایک جماعت کا ساتھ دیا اور نہ ہی انہوں نے کسی دوسری جماعت کے خلاف اپنی تلوار کو بے نیام کیا، جن میں حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر بہت سے جید صحابہ کرام شامل ہیں، جنہوں نے اس پرفتن دور میں کسی بھی سیاسی مداخلت میں دخل اندازی کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے ہونے کی وجہ سے اور شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہونے کے ناطے سے کس طرح سے مسلمانوں کو ایسے تنہا چھوڑ سکتے تھے جب وہ مسلمانوں پر آزمائشیں ٹوٹ پڑی تھیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی پرزور فرمائش پر مسلمانوں کو اس آزمائش کو پار لگانے کا فیصلہ کیا اور منصب خلافت کو سنبھالا۔
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منصب خلافت کو اپنی مرضی کے خلاف صحابہ کرام علیہ اجمعین کی پرزور اسرار پر سنبھالا۔ اور ویسے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان میں سے تھے۔ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو پس پشت ڈال کر نیوٹرل ہو کر رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تو بہت سے صحابہ کرام اجمعین ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور ان کی خلافت کو مضبوط کیا۔ لیکن وہیں پر کچھ صحابہ کرام اور عام مسلمان ایسے بھی تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے، بلکہ الٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ انہی میں معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ اس وقت گورنر شام تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ اور امیر المومنین قرار پائیں۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط عائد کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا جائے گا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابھی اس قدر مضبوط نہ ہوئی تھی کہ وہ قاتلین عثمان غنی کو گرفتار کر سکتے۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا، اور معاویہ ابن ابی سفیان نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا کرتے تو اس طرح سے مسلمان ان کے ساتھ ہو جاتے اور معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت کی امید دم توڑ جاتی۔ اور بعض تاریخ دان تو اس بات پر بھی اجماع رکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت میں معاویہ ابن ابی سفیان کا بھی ہاتھ تھا۔ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مد مقابل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زبیر، کیا تم بھول گئے ہو کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ میرے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر، آج تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب تم علی کے خلاف ہی تلوار لے کر میدان جنگ میں نکل پڑو گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ حدیث مبارک سنی تو میں ایک دم سکتے میں آ گیا کہ جیسے میں نے آج پہلی بار یہ حدیث مبارک سنی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جنگ سے دستبردار ہو گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ محترم ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم ایک تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں حضرت علی کے مد مقابل لا کھڑا کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آئے تھے۔